اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے کامل اور مکمل ہے، انسان اپنی صفات اور ذات کے لحاظ سے ناقص ہے۔ مثلاً اللہ نے انسان کے اندر جتنے بھی اعضاء رکھے ہیں، یہ سارے اعضاء ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے لیکن پورا جسم بینا نہیں ہے۔ آنکھ بینا یعنی دیکھنے والی، اور پورا جسم نابینا ہے، پورا جسم نہیں دیکھتا۔ کان سنتے ہیں لیکن پورا جسم بہرا ہے، پورا جسم نہیں سنتا۔ زبان تکلم کرتی ہے، زبان بولتی ہے، لیکن سارا جسم گونگا ہے، یہ بولتا نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پاؤں چلتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، دماغ سوچتا ہے، دل مرکز ہے، یہ حکم کرتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں تمام اعضاء، لیکن ایک اور چیز اللہ نے پیدا فرمائی۔ جب وہ چیز اللہ نے پیدا فرمائی، اس نے سارے مجموعہ ازداد کو، ضدوں کے مجموعے کو جمع کر دیا۔ کیا مطلب؟ یہ سارے اعضاء کا اپنا اپنا کام تھا، لیکن اللہ نے ان اعضاء میں روح ڈال دی۔ اس روح نے سارے اعضاء کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اب اگر پیٹ میں درد ہو تو آنکھ یہ نہیں کہتی میرا کوئی واسطہ نہیں، یہ پیٹ کا مسئلہ ہے، آنکھ روتی ہے۔ پاؤں یہ نہیں کہتے کہ یہ مسئلہ تو پیٹ کا ہے، میرا کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے، میں کیوں جاؤں کسی ڈاکٹر کے پاس، تو پیر چل کے جاتے ہیں۔ اگر کسی پر کوئی حملہ کرے اور چوٹ پڑ رہی ہو سر کو، تو ہاتھ یہ نہیں کہتے کہ میرا کوئی مطلب نہیں ہے، ہاتھ سر کے دفاع کے لیے سب سے آگے آتے ہیں، ہاتھ سر کا دفاع کرتے ہیں۔ ان سب کو ایک جگہ یکجا کرنے والی روح ہے۔ اگر انسان کی روح نکل جائے تو پھر یہ ایک دوسرے کے پھر دوبارہ مخالف بن جاتے ہیں۔ اس کا پاؤں کاٹ دو تو آنکھ نہیں روتی، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جو جس کے ساتھ ہو جائے دوسرے عضو کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح گھر کے اندر مختلف افراد رہتے ہیں، ہر فرد کا مزاج الگ الگ ہے۔ جس طرح اللہ نے شکلیں مختلف بنائیں، ایسے ہر ایک کا مزاج مختلف ہے۔ والد کا مزاج اپنا ہے، بیٹے کا مزاج اپنا ہے، بیٹی کا مزاج اپنا ہے، بیوی کا مزاج اپنا ہے۔ گھر میں جتنے بھی افراد، بے شک 10 ہیں، 12 ہیں، 16 ہیں، جتنے افراد بھی رہتے ہیں، بے شک بڑا کنبہ اور بڑا خاندان ہے، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے، اور یہ الگ الگ طرز پر سوچتے ہیں، الگ الگ ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس خاندان میں اسلام کی روح آ جائے، پھر سارے ایک ہی کام پر لگ جاتے ہیں، پھر سارے ایک دوسرے کا فائدہ سوچتے ہیں۔ انسانی جسم کی طرح اگر خدا نہ خواستہ اس گھر کے افراد میں سے کوئی فرد بیمار ہو جائے تو سارے گھر والے بے چین ہو جاتے ہیں، کسی کو نیند نہیں آتی، رات کے 12-1 بج گئے ہیں، اور سارے ایسے پھر رہے ہیں کہ جیسے پریشانی اس بندے کو لاحق ہے، حالانکہ بیمار ایک بندہ ہے ان میں سے۔ یہ صرف اسلام کی وجہ سے کہ اسلام کی روح آئی ہے تو ایک دوسرے کا احساس پیدا ہو گیا ہے اس گھر میں۔ اور اگر اسلام کی روح نہ ہو تو غیر مسلم کنٹریز میں آپ دیکھیں، غیر مسلم ممالک میں، وہاں کسی کو کسی کا احساس نہیں ہے۔ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، انہیں داخل کروا کے آؤ بھی، انہیں وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اور بیٹی نے اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا جو عزت پر حرف آ جائے یا ان کی روایات کے خلاف ہو تو والدین اسے منع نہیں کر سکتے۔ بیٹا رات کو لیٹ آیا تو بیٹے کو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے۔ اسلام کی روح نہیں ہے تو ہر ایک کا رخ الگ الگ ہے۔
کوئی اگر بیمار ہے تو کوئی اس کو نہیں پوچھتا بھی آپ بیمار کی، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ خود ڈاکٹر کے پاس جائے، گھر والے اس کی نہیں فکر کرتے۔ اگر کوئی بیوی مصیبت میں ہے تو شوہر کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ خود کمائے اپنا خرچ کرے۔ تو اسلام کی روح جس گھر میں ہے اللہ نے اس گھر پر رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما دیا۔ اگر اسلام کی روح نکل جائے، یہی تو وجہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میں کہتا ہوں صرف دین سیاست سے الگ ہو تو صرف چنگیزی یعنی ظلم باقی نہیں رہ جاتا۔ جدا ہو دین گھر سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین مدرسہ سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین کالج سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دنیا کے کسی شعبے سے دین نکل جائے تو چنگیزی اور ظلم باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جیسے انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو اعضاء ایک عضو کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں، آنکھ بھی نہیں روتی، پاؤں بھی نہیں دوڑتے علاج کروانے کے لیے۔ روح ہے تو سارا نظام جسم کا چل رہا ہے۔ اسلام کی روح آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ سارے گھر والوں کو ایک دوسرے کا احساس ہے، اور اگر اسلام کی روح آپ کے گھر سے نکل گئی تو سمجھو کہ آپ کے اس خاندانی نظام پر اور خاندان پر قیامت ٹوٹ گئی۔ آپ سارے کے سارے بظاہر تو زندہ ہو لیکن حقیقت میں مر چکے ہو۔ والعصر، سارے کے سارے ہلاکت میں ہیں، سارے کے سارے نقصان اور خسارے میں ہیں۔ اللہ کوئی بچا بھی ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ بچ گئے ہلاکت سے، وہ نقصان سے بچ گئے، وہ خسارے سے بچ گئے۔ اللہ کون بچے؟ فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان بھی لائے ساتھ نیک عمل بھی کیے۔ نیک عمل بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر ایمان تو لایا نیک عمل نہیں کیے تو ایسا ہے کہ جس کے پاس کنجی چابی تو موجود ہے تالا کھولنے کے لیے، لیکن اس کنجی کے دندانے نہیں ہیں۔ جس چابی کے دندانے نہ ہوں وہ تالا کیسے کھولے گا؟ مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ تو ہے، لیکن اس کے دندانے عامل الصالحات نہ ہوں تو جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ اسی لیے اللہ نے جہاں بھی آمنو کا ارشاد فرمایا نا، ایمان لاؤ، ساتھ ارشاد فرمایا عامل الصالحات۔ اسلام کی روح اپنے گھر میں زندہ رکھنے کے لیے عامل الصالحات ضروری ہے، اچھے اعمال ضروری ہے۔ ہم اگر کسی سے کہتے ہیں کہ بھی نمازیں شروع کرو، داڑھی رکھ لو، دین کی طرف آؤ، کہتے ہیں جی بس بچے کی شادی کر لیں پھر انشاءاللہ نماز شروع کرتے ہیں، گھر بنوا لیں پھر نماز شروع کرتے ہیں، فلاں کام سے فارغ ہو جائیں، بس بچوں بچیوں کی شادیاں کر لیں، پھر عمرہ کرائیں گے، پھر داڑھی بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے۔ یہ ترتیب غلط ہے۔ اللہ نے یہ ترتیب نہیں بتائی کہ تمہاری زندگی کیسے سنورے گی۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، خواتین کے لیے بھی اللہ نے الگ سے، حالانکہ آمنو جہاں آتا ہے نا تو ایمان والیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہاں اقیمنا الصلاۃ نہیں فرمایا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو آمنو کے ساتھ آمنت نہیں فرمایا، آمنو ہی فرمایا، یعنی ایمان والیاں، ان کے ضمن میں، مردوں کے ضمن میں وہ بھی شامل ہیں۔ فرمایا لیکن اللہ نے یہاں پر عورتوں کا خاص طور پر نام لیا، من عمل صالحا منکم، جو تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھے سے مراد کیا ہے؟ وہ اچھے عمل جو میں سمجھتا ہوں، جو میرے نزدیک اچھے ہیں، نہ فرمایا کہ اچھے عمل وہ ہیں جن کو میرے حضور نے اچھا فرمایا ہے۔ اپنے طور پر ہم طے نہیں کر سکتے کہ یہ عمل اچھا ہے یا یہ عمل برا ہے، وہ تو ہم میں سے ہر شخص کا مزاج الگ الگ ہے، ہر بندے کا فیصلہ الگ ہوگا، ہر شخص یہ کہے گا کہ میری بات صحیح ہے،
جو میں کہتا ہوں وہ اچھا ہے، جو میں کہتا ہوں وہ برا ہے۔ ہر شخص کا پھر اپنا رخ ہو جائے گا، اپنا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم میں سے کسی کا فیصلہ، ہم کس چیز کو اچھا کہتے ہیں، کس چیز کو برا کہتے ہیں، وہ قابل قبول نہیں۔ قابل قبول وہ ہے کہ میرے حضور نے کس کو اچھا فرمایا ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو برا فرمایا ہے۔ من عمل صالحا منکم، جو نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، عورتیں بھی کہتے ہیں نا سارا دن کچن سے نکل ہی نہیں سکتی، ہم تو نماز کس وقت پڑھیں، ہمارے تو کام ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کی عبادت کس وقت کریں، ہم تلاوت کس وقت کریں، ہم قرآن مجید کو کس وقت اٹھائیں؟ جب یہاں سے فارغ ہو جائیں گے نا، بچہ بھی چھوٹا ہے، یہ بڑا ہو جائے گا، یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، انسان کے دل میں کبھی خیال آتا ہے کہ آج منگل ہے، بس 2 دن رہ گئے ہیں جمعہ کو، بدھ اور جمعرات، جمعہ سے پھر نہائیں گے، دھوئیں گے، صاف کپڑے پہن کر جائیں گے، جمعہ پڑھیں گے، پھر اللہ توبہ ہم شروع کر دیں گے، پھر جمعہ بھی آ جاتا ہے، پھر کہتا ہے چلو کل سے شروع کریں گے، پھر منگل آ جاتا ہے، پھر اچھا کل سے، یہ کل آتی ہی نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھنا، اگر اللہ آپ کو کبھی توفیق دے دے، دل میں خیال آ جائے کہ میں تہجد پڑھوں گا، کل سے میں نماز شروع کروں گا، کل سے میں تہجد شروع کروں گا، یہ خیال آ جائے تو اس کو فوراً آپ نے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، فوراً کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ تہجد کا خیال آیا، دل میں ارادہ کر لیا کہ صبح ہر صورت میں تہجد پڑھنی ہے، صبح آپ بیدار بھی ہوئے، جاگ بھی آئی، لیکن سستی کی وجہ سے آپ نے دل میں یوں کہہ دیا کہ اچھا کل سے شروع کروں گا، بیدار بھی ہوئے، تہجد نہیں پڑھی ہے، جب تک آپ پھر توبہ استغفار نہیں کرو گے، آہوزاری نہیں کرو گے، خدا کے سامنے نہیں گڑ گڑاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس تہجد پڑھنے کی توفیق کو چھین لیں گے۔ پھر ساری رات بھی جاگتے رہو، تہجد کا وقت بھی آ جائے، تہجد نہیں نصیب ہوتی۔ رمضان المبارک مہینہ ہے، سحری بھی کرتے ہیں، اٹھتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، لیکن تہجد کی 2 رکعت نصیب نہیں ہوتی۔ وجہ یہی ہے، جب ایک دفعہ ارادہ کر لو اور اس کو نہ کرو تو اللہ تعالیٰ وہ توفیق چھین لیتے ہیں، یہ سزا ہے اس بندے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، تم میں سے جو مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، میری ترتیب یہ ہے جو اچھے عمل کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو طیب زندگی، خوشگوار زندگی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائیں گے، ٹینشن سے آزاد زندگی عطا فرمائیں گے، پریشانیاں اس زندگی میں نہیں ہوں گی۔ وہ جس طرح تم دعائیں کرتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا بھی حسین بنا دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی حسین بنا دے۔ جس طرح تم یہ دعا کرتے ہو نا، پھر میں تمہاری دنیا بھی حسین بنا دوں گا۔ حسین کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں پیسہ تو موجود ہے، اولاد نافرمان ہے، دنیا کو آگ لگ گئی۔ دنیا میں پیسہ تو موجود ہے، ساری سہولیات ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، بیوی نافرمان ہے، دنیا خراب ہو گئی آپ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کے لیے، عورت کے لیے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، جب شوہر باہر سے کما کے آتا ہے تو یہ ایک جملہ کہتی ہے، ما رأیت خیرا منک قط، میں نے تیرے گھر میں تو کبھی خیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ یہ چند لیتھڑے، یہ چیتھڑے میرے سامنے آئے، میں ڈولی میں آئی تھی اپنے والد کے گھر سے، یہاں سے میرا جنازہ اس ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر اٹھے گا، تیرے گھر میں کیا سکھ ہی دیکھے ہی کیا ہے۔ جب یوں نا شکری کرتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تکفرن العشیر، میں نے معراج کی رات دیکھا تھا ایسی عورتیں جہنم میں ڈالی ہوئی تھیں اللہ نے۔ اور عورتوں کی بیویوں کی شوہر کیسے ناشکری کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر پڑھی لکھی نہ ہو تو کہتے ہیں تو ہے ہی جاہل، اور اگر پڑھی لکھی ہو کہتے ہیں تو ہے ہی پڑھی لکھی جاہل، یعنی اس بیچاری کے ساتھ جاہل کا لفظ لگنا ہی ہے، پڑھی لکھی ہے تو پڑھی لکھی جاہل ہے، اور اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو جاہل ہے۔ بھائی ایسی بات کرنا یہ تمہاری نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو سواری اپنی مل گئی، جس بندے کے گھر میں فرما بردار بیوی موجود ہے، فرمایا یہ بندہ جنت میں رہتا ہے۔ اگر بیوی نافرمان ہے پھر بھی دنیا اس کی خراب ہو گئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، حیات طیبہ اسے عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فأیدکم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، یستضعفون فی الارض، زمین میں تم کمزور تھے اور تمہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ دشمن تمہیں اچک نہ لے جائیں، تم سفروں کے لیے، تم تجارت کے لیے باہر نہیں نکلتے تھے۔ فأیدکم، پھر اللہ کی مدد نازل ہوئی اور اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں سے رزق اتارا۔ فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں مدینہ جیسا شہر عطا فرمایا، ٹھکانہ دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو اللہ نے بتایا کہ جو مومن بن جاتا ہے، جو اللہ کے وعدوں پر پورا اترتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں، پریشانیوں سے آزاد زندگی۔ اگر خدا نہ خواستہ بظاہر کوئی پریشانی آ بھی جائے تو بندہ صرف اتنا کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کے زخمی دل پر مرہم رکھ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ چراغ بجھا، رات کا وقت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چراغ بجھنے پر آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو کسی کے مر جانے پر پڑھا جاتا ہے، آپ نے چراغ بجھنے پر کیسے پڑھ لیا؟ فرمایا عائشہ چراغ بجھنا بھی ایک مصیبت ہے، یہ ہر مصیبت پر پڑھا جاتا ہے، وہ چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو، چھوٹی مصیبت ہو بڑی مصیبت ہو، انا للہ پڑھ دو، اللہ رب العزت آپ کو وہ جو نقصان ہوا ہے اس کا دل پر مرہم رکھ دیں گے۔ اور فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر تم سے تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی چیز زائل ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو یوں دعا پڑھ لیا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ میرے لیے اس کا اجر عطا فرما اور اس کے بدلے میں مجھے اس کا اچھا بدل عطا فرما۔ فرمایا کہ اگر وہ چیز گم ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز واپس لوٹا دیتے ہیں، اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع کر لو، اللہ رب العزت تمہاری زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے۔ اور بے شمار مثالیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع کر لیا، اور اللہ نے بظاہر جو ہمیں مشقت نظر آتی ہے اس مشقت پر ثواب کا وعدہ رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی سلمہ کے کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت ہمیں عطا فرمائیں، ہمارے گھر دور ہیں، ہم وہ گھر بیچ کر مسجد کے پڑوس میں مسجد کے ساتھ گھر بنانا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا دیارکم دیارکم، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، انہیں نہ بیچو، ادھر ہی رہو۔ فرمایا جب تم دور سے سفر کر کے آؤ گے لکل خطوۃ حسنہ، تمہارے ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی، ہر قدم پر گناہ معاف ہوں گے۔ تو مشقت پر، اگر آپ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز پڑھنے آتے ہو تو دھوپ میں آتے ہو جو مشقت اٹھانا پڑتی ہے، اللہ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور فجر کی نماز میں سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آنا، سردی میں آنا ہوتا ہے، تو اس مصیبت پر اس مشقت پر اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح مال خرچ کرنے کی ترتیب جو اللہ نے ارشاد فرمائی، سب سے پہلے والدین پر خرچ کرو، پھر اس کے بعد رشتہ داروں پر، پھر اس کے بعد دوسرے جو محتاج ہیں، دیگر جو ضرورت مند ہیں ان پر آپ مال خرچ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ ترتیب رکھی کیوں ہے؟ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سب سے مشکل کام اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، سب سے مشکل کام۔
اللہ نے اس پر 2 اجر کے وعدے رکھے ہیں، ایک صلہ رحمی کا، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ مشکل کیوں لگتا ہے؟ عربی میں ایک ضرب المثل ہے، الاقارب کالعقارب، الف اور عین کا فرق ہے، الاقارب کالعقارب، رشتہ دار جو ہیں وہ بچھو کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی موقع ملے ڈس لیتے ہیں۔ اور جتنے بھی آپ دیکھ لیں جہاں کہیں جھگڑے ہیں رشتہ داروں میں، عدالتوں میں چلے جائیں وہاں رشتہ داروں کے جھگڑے ہیں، غیروں کے جھگڑے نہیں ہیں، رشتہ داریوں میں رشتہ داروں کے آپس میں جھگڑے ہیں۔ اور جب رشتہ دار کوئی خدا نہ خواستہ تکلیف دے، بعد میں بے شک صلح بھی ہو جائے، لیکن ایک بات یاد رکھ دیں، جو زبان کے زخم ہوئے نا وہ کبھی مندمل نہیں ہوتے۔ جراحات السنان لها الالتیام، جو تلواروں کے زخم ہیں وہ مندمل ہو جایا کرتے ہیں، ان کے لیے مرہم موجود ہے۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، جو زبان کے زخم ہے اس کا کوئی مرہم بھی نہیں ہوتا، یہ مندمل نہیں ہوتے۔ بے شک صلح بھی ہو گئی لیکن نشان لگ گیا دل پر کہ اس نے ایسے کیا تھا۔ اب خدا نہ خواستہ کوئی بہن ہے یا کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، بھائی امیر ہے، بہن غریب ہے، اس کی چھت گر گئی ہے، اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو چھت بنوا کے دو، بہن کی مدد کرو۔ اب اس کے دل میں وہ زخم تازہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں ساری باتیں یاد دیں گے، اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو دیتے ہوئے دل کو تکلیف ہوتی ہے، جتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے والدین کو دو، والدین کے بعد جو آپ کے قریبی عزیز ہیں وہ مستحق ہیں ان پر اپنے صدقات خرچ کرو۔ تو جس قدر مشقت ہوتی ہے دین میں اس قدر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، جس قدر اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس قدر آپ کی زندگی میں خوشگواری آتی ہے، آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے حصے کے کام کرتے جاؤ اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ یاد رکھنا کہ دنیا کی زندگی میں آپ کے معاملات اور مسائل ایسے حل ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مسئلہ ہی لا ینحل تھا، نہ حل ہونے والا مسئلہ تھا، پتہ نہیں حل کیسے ہو گیا۔ یہ خدا کا غیبی نظام جب حرکت میں آتا ہے تو آپ کا وہ جو کیا ہوتا ہے کسی عزیز اور رشتہ دار کے ساتھ جو حسن سلوک، اس کا بدلہ اللہ یوں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔